بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کرتے نا، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا محبت کیسی۔ میرے کو یہاں نہیں معلوم صابرہ جگہ نا، صابرہ میرے کو نہیں معلوم یہاں پہ کیا۔ باقی میں وہاں گجرات میں دیکھتا ہوں، بہت سو کے دیکھتا ہوں، یہ سر کے بال بہت عجیب طریقے کے بناتے، یہاں بال نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ ہاں ہاں ہوتا ہے نا، یعنی یہ علاقہ بیمار ہے، غریب اور یہ علاقہ یتیم، اور پیچھے کا علاقہ زکوٰۃ کا مستحق، اتنے ایسے بال بناتے ہیں ایسے۔ اور پھر کرے گا کیا معلوم، چوراہے پہ جائے گا جہاں دیکھے گا بہت سارے دیکھنے والے، وہاں جا کے یوں کرے گا۔ کیا پرابلم ہوگا؟ جوئے پڑ گئی۔ ایک تو تینوں طرح سے ٹکلا کتنا خراب دکھتا، ہاں ایک کارٹون جیسا نظر آتا۔ بولو صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ہم نے دیکھا، 3 4 سال کے بچے، ان کے ہیئر سٹائل ہے نا، یہاں سے کم، یہاں سے کم، پیچھے سے کم، ہاں ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ حالانکہ سن لو، یہ علماء کرام یہاں موجود ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا ایک امت آئے گی جس کے سر کے کچھ حصے پر بال ہوں گے، کچھ حصے پر بال نہیں ہوں گے، بھلے کلمہ پڑھتے ہوں گے، مگر 24 گھنٹے ان کے سر پر اللہ کی لعنت اترتی ہوگی۔ اس لیے میرے پیارو، یہ ایسے ویسے بال کائے کو بناتے ہو بھائی؟ بلکہ اشرف البھائی بہت تعجب ہوگا، ابھی ہم لوگوں کا ایک زمانہ تھا بھائی، آپ لوگوں کا بھی ہوگا، سب کا ہوگا، بلکہ یہاں جتنے علماء ہیں، بہت غریبی کا زمانہ بھی ہوتا ہے، ہمارے کپڑے پھٹے ہوتے تھے، بولو ہمارے کپڑے، تو ہم لوگ معلوم شرماتے تھے، جیسا یہ کرتا پھٹا ہوتا تھا نا، تو ہم اس کو ایسا کر دیتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ پھٹا ہوا، کیونکہ بھائی پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا نہیں ہے۔ آج الٹا معاملہ ہے، لوگ پھٹے ہوئے کپڑے کو سٹائل بولتے ہیں۔ یہاں بھی بیٹھے ہوں گے ایسے بیوقوف، وہ جینس پہنتے، جینس وہ یہاں سے پھٹی، یہاں سے پھٹی، یہاں دیکھا ہوگا میں نے تو، وہاں ہمارے گجرات میں ایک کو دیکھا، مجھے معلوم ہے بہت بڑے باپ بیٹا، لیکن اس کا جینس یہاں پھٹی، یہاں، میں نے کہا اے بھکاری ادھر آ، ارے کیا غصے ہو گیا، لیکن جب قریب آیا میں نے کہا کیا ہوا، کیوں غصے ہو رہا؟ کہا قاری صاحب آپ سب سے سامنے میرے کو بھکاری بولے، میں نے کہا تو پٹلون پھٹی ہوئی ہے تو بھکاری بولوں گا؟ تو یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد ہنستا ہوا کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم، یہ تو سٹائل ہے، سٹائل۔ میں نے کہا سٹائل کیا مطلب، سٹائل کا کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے سمجھایا، کون سے پکچر کا نام لیا میں بھول گیا، کہا کوئی پکچر ریلیز ہوا تھا، کہا اس میں کوئی ہیرو تھا، وہ جو ایکٹر تھا نا، اس نے ایسی جینس پہنا تھا جو ایک طرف سے پھٹی، ادھر سے پھٹی، کہا اس نے پہنا، اس کو دیکھ کر سب نے اس کی کاپی کرنا شروع کر دیا۔ میں اس وقت تھوڑی دیر اس کو دیکھا، میں نے کہا اچھا اس نے پہنا تو سب نے پہننا؟ میں نے کہا نہیں پہنا ہوتا تو بیان میں بھی کوئی نہیں بیٹھتا۔ نہیں بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بہت عجیب و غریب معاملہ میرے پیارو۔ سچ بتاؤ بھائی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی؟ کون کون محبت کرتا ہے؟ ایک دم صحیح بولنا، سب میں بولو بھائی، مصطفیٰ کا دامن۔ بہت بڑا واقعہ سنانے جا رہا ہوں تاکہ محبت کرنے والوں کو پتہ چلے گا کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، بولو ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، ایک صحابی سامنے سے آئے، شاید نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، ان کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی، بولو ان کی انگلی میں سونے کی، اور مردوں کے لیے سونا پہننا حرام، بولو مردوں کے لیے سونا پہننا، اور ان کی انگلی میں سونے کی، نہیں معلوم ہوگا، مسئلہ نہیں معلوم ہوگا، وہ آئے، دیکھو برابر مجھے دیکھنا، وہ آ کر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور انگلی میں بولو سونے کی، تو دیکھو ہمارے نبی نے کیا کیا، ہمارے نبی ایسے ہو، ایسے، ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، ادھر دیکھنے لگے، تو صحابی سمجھے کچھ پرابلم ہوگا، وہ کھڑے ہوئے اور وہ ادھر آ گئے، تو ہمارے نبی ایسے ہو گئے، ادھر دیکھنے لگے، وہ صحابی اٹھ کے پھر ادھر آئے، جیسے ادھر آئے تو دوسرے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، بولو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ، انہوں نے ان کے پاؤں پر یوں ہاتھ مارا، کہا کیا کر رہے ہو؟ ہمارے نبی ادھر جا رہے تم ادھر جا رہے ہو، ہمارے نبی ادھر دیکھ رہے تم ادھر دیکھ رہے ہو، تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حرام ہے، اس کے لیے ہمارے نبی نے چہرہ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی حرام ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، وہ انگوٹھی نکالی اور میدان میں پھینک دی، بولو میدان میں، اور پھر ہمارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے، ہمارے نبی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور کیا فرمایا، اچھا ہوا تم نے انگوٹھی اتار دی،
ورنہ جو میرے طریقے کے خلاف جاتا ہے میں قیامت میں بھی اپنا چہرہ اس سے ہٹا دوں گا. جیسے دنیا میں نے چہرہ پھیر دیا، جو میرے طریقے کے خلاف ہوگا قیامت میں میرا چہرہ پھیر دوں گا. اب سننا، مجلس ہو گئی، بولو مجلس ہو گئی، سب جانے لگے تو وہ بھی جانے لگے. تو وہ عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلایا، اے بھائی ادھر آ، جا سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، جہاں تو نے پھینکا ہے وہاں اٹھا لے، کیونکہ مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے سونا پہننا حرام. نے کہا اٹھا لے، جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، ارے اپنی بیٹی کو دینا، اپنی بہن کو دینا، ارے گھر کی کسی عورت کو دے دینا. مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے پہننا حرام. جا اٹھا لو. تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ انگوٹھی اٹھاؤ. ارے جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیرا، اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی میں حرام سمجھتا. ہاں میں انگوٹھی اٹھاؤں، جس کی وجہ سے میرے نبی نے چہرہ پھیر دیا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. جس کو چاہے لے لے، لیکن میں اس چیز کو نہیں دیکھوں گا جس کو میرے نبی نے اس کی وجہ سے چہرے کو پھیر دیا. میرے پیارو، تو ہمارا پورا باڈی کپڑا قیامت میں اگر نبی نے چہرہ پھیر دیا تو کیا کریں گے میرے پیارو؟ یہ دیکھو کتنے سارے بیٹھے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. نہیں میرے کو آپ ہنسو مت، سیدھا میرے کو جواب دے دو بھائی، ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی یا نہیں تھی؟ پورا مجمع بولے گا، ایک آدمی کے بولنے سے کام نہیں چلے گا. بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی، آواز نہیں آ رہی، بولو ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی. ابو بکر، سب ساتھ میں بولے، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حسین. اللہ کے ولی گزرے، پیران پیر غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی، بولو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ روشن چراغ، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. خواجہ امیر خسرو، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی. اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بناتا. تو میرے پیارو، یہاں تو بہت سارے بیٹھے، کوئی پرابلم ہے سابڑا میں؟ نہیں یہاں کوئی پرابلم ہے داڑھی کا؟ تو پھر کائے کو نہیں؟ کیونکہ ایک بات ہے، دیکھو ناراض مت ہونا، لیکن ایک دم سیدھی بات میں بولتا ہوں، پوری دنیا میں مردوں کو داڑھی آتی، عورتوں کو آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ عورتوں کو، اور بلند آواز سے بولو، عورتوں کو اور مردوں کو، جس کو آوے وہ. باقی آگے کا میں کچھ نہیں بولتا بھائی، لیکن سیدھا انصاف کی بات کرو بھائی. نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی تو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کون کون تیار ہے ہاتھ اوپر کرے اور ساتھ میں بولے بھائی صرف داڑھی کی بات نہیں، اپنی پوری باڈی لیول کے ساتھ بات کرے اور بولے مصطفیٰ کا دامن. ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول. محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. کون کون تیار ہے؟ ساتھ میں بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے. ایک پورے یقین کے ساتھ بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ بہت لوگوں کو ایک پرابلم ہے کہ بیوی کا مزاج بہت گرم ہے. دیکھو ہنسنے لگے مطلب ہے پرابلم. بولے جب دیکھو جب کیٹ جب دیکھو جب لڑائی جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یعنی ہاں بولو نا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں جانتا ہوں یہ عورت کا دماغ بہت گرم. ہاں اشرف البرابر نے بہت زور سے بولا، عورت کا دماغ بہت گرم. لیکن ایک بات بتاؤں، آپ برا نہیں ماننا، عورت کا دماغ گرم بعد میں ہوتا ہے، ہماری آنکھیں پہلے بہت گرم ہوتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے، ایک صحیح واقعہ سنا تھا، بھلے آپ ہنسیں گے لیکن واقعہ بالکل صحیح ہے تاکہ آپ کا موڈ فریش ہو جائے. ہمارے یہاں پہ نا ایک بہت ہمارا پیارا دوست اشرف البھائی، بہت پیارا دوست، اس کا بڑا کاروبار، بولو اللہ برکت دے، بولو آمین. ماشاءاللہ اللہ برکت دے. ہاں بڑا کاروبار ان کا. وہ کیا ہوا معلوم، وہ جب ان کو پورے سال کا حساب کتاب کرنا ہو نا، بھائی سن رہے نا آپ لوگ؟ ہاں بہت بڑا ان کا کاروبار، لیکن جب سال بھر کا ان کو حساب کتاب کرنا ہو نا تو وہ حساب کتاب اپنے گھر میں لا کر کرے. وہ کیا کرتا، اپنے آفس سے کمپیوٹر بھی لے کے آتا، لیپ ٹاپ بھی لے کے آتا، کیلکولیٹر بھی لے کے آتا، اور اپنا موبائل بھی لے کر آتا، اور اپنا جو اکاؤنٹنٹ ہے نا اس کو بھی ساتھ میں بٹھاتا، اور وہ مطلب حساب کتاب ساتھ میں. اب ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ ایسا گھر میں کرتا. اب وہ گھر میں کمپیوٹر لے کر آیا، لیپ ٹاپ لے کر آیا، سب لے کر آیا، سننا برابر سب چیز لے کر آ گیا. اب لانے کے بعد اس نے حساب کتاب شروع کر دیا. اتنے میں تو گھر میں آئی کون؟ ارے بیوی آئے گی نا، اور کون آئی؟ بولو نا. بیوی آئی اور آ کر کہنے لگی کیا کرتے ہو؟
آج نہیں بولا آج بالکل بات نہیں کرنا. میں حساب کر رہا ہوں سال بھر کا ٹیکس کا معاملہ, انکم ٹیکس کا معاملہ, سیل ٹیکس کا معاملہ, وہ بیچنے کا معاملہ, خریدنے کا معاملہ, بہت زیادہ ٹینشن ہے. کہا بالکل میرے سے بات. بولو بیوی کو کیا کہا میرے سے بات. لیکن بیوی بھی یہی کی ہوگی, صابرہ وابرہ کی ہوگی. کیا بولی معلوم ہے, میرے کو کوئی بات نہیں کرنا, خالی اتنا بتاؤ آپ مجھے کتنا پیار کرتے ہو. بیوی پوچھ رہی آپ مجھے کتنا. اب یہ تو بیچارہ تھکا ہوا تھا. بہت کرتا جا تو چائے بنا, کافی بنا, بہت پیار کرتا. اور بیوی صابرہ کی جگنا میرے کو سمجھاؤ کتنا پیار کرتے ہو. اس نے غصے میں کہا جتنا لیلا مجنوں میں پیار نہیں نا, اس سے زیادہ اپنا پیار ہے. لیکن پھر بھی بیوی مانی نہیں. بولی نہیں میرے کو بتاؤ نا کتنا. بیٹے موبائل دے. اس کے پاس موبائل تھا, ایک پڑا ہوا تھا, موبائل اٹھایا, کہا یہ کیا ہے. بیوی کو پوچھا, بولا آپ لوگ بھی بولو کیا ہے. اس نے کہا یہ موبائل میں ہوں, اندر کی جو سیم ہے نا, سیم وہ تو ہے, اندر جو چپ ہوتی ہے نا سیم, بولا وہ. اور اس نے اچھے سے بولا کہ دیکھ موبائل خالی موبائل ہوگا تو کوئی کام کا نہیں, اور صرف سیم لے کے کوئی آدمی کھڑا ہوئے تو بھی کام کا نہیں. تو کہا میں موبائل, تو اندر کی سیم, میں اکیلا تو کوئی کام کا نہیں, تو اکیلی تو کوئی کام کی نہیں. جیسا موبائل اور سیم ملتا ہے تو کام آگے بڑھتا ہے, اسی طرح ہماری بھی محبت ہے. میں تیرے بغیر ادھورا اور تو میرے بغیر. بھائی بات تو صحیح بولا. بیوی اتنی خوش ہو گئی, صابرہ کی تھی, خوش ہو کر بولنے لگے آج میرے کو سمجھ میں آیا میرا ہسبینڈ کتنی محبت کرتا. یہ موبائل اور میں اندر کی, بولو نا یہ موبائل میں اندر کی. وہ بیوی بیچاری خوش ہو کے اندر گیا, کیا میرا شوہر میرے سے بہت محبت کرتا, وہ موبائل بن گیا, میرے کو سیم بنایا. جب وہ اندر کچن میں گئی تو یہ اپنے اکاؤنٹنٹ کو بولتا ہے پگلی ہے, چائنا کا موبائل ہے, 4 سیم لے کے گھومتا ہو. دیکھو اب کیسے سمجھ رہے ہیں, سب کو سیم یاد آ رہی ہے. یہ میں نے آپ کا موڈ فریش کر دیا تھوڑا, لیکن سب ساتھ میں میرا ساتھ دو گے. بولو دو گے نا انشاءاللہ. بولو پہلی بات ہو گئی, بولو لا الہ. ابھی بھی پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی, بولو لا الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.